سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، سلام کیا ہے؟ سلام کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں بھائی؟ آپ بتاؤ گی؟ نہیں آتا۔ سلام کا جواب نہیں آتا؟ نہیں، آپ کا نام آتا ہے؟ مجھے اپنا نام آتا ہے، آپ کو اپنا نام آتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امیمہ۔ امیمہ۔ تو سلام کا جواب آپ کو نہیں آتا؟ نہیں، ارے یار، ایسا تو نہیں کرتے، سلام کا جواب تو آنا چاہیے نا۔ سلام کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سلام کرنا آتا ہے یہ بتائیں چلے۔ سلام کرنا آتا ہے؟ سلام کریں، سلام کریں، چلیں آپ سلام کر کے بتائیں کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم شاباش۔ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اب سے آپ جب بھی گھر میں جائیں گی نا تو سب سے پہلے زور سے سلام کریں گی۔ کیا کریں گی؟ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں، میں ایک اور چھوٹی سی مدنی منی سے پوچھتا ہوں، وہ ہمیں کیسے بتاتی ہیں۔ چھوٹی سی مدنی منی ہمیں بتائیں کہ بھائی سلام کیسے کرتے ہیں، جلدی سے آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ بھائی واہ، مدنی منی کو تو پورا سلام کرنے آتا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو کیسے آتا ہے بھائی پورا سلام کرنا؟ میں جب بھی گھر آتی ہوں تو زور سے سلام کرتی ہوں۔ اچھا، جب بھی گھر جاتی ہو تو زور سے پہلے سلام کرتی ہو؟ ارے واہ بھائی واہ، کتنی پیاری مدنی منی ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی گھر جائیں تو گھر میں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے چلے مجھے بتائیں بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی سلام کرے تو جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے۔ چلیں جی، میں اپنے مدنی منوں کے درمیان ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ آج تو بڑے پیارے پیارے مدنی منع میرے ساتھ موجود ہیں اور فلاور کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، فلاور درمیان میں اور اتنے سارے مدنی منع ماشاءاللہ سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو جو فضیلت سنانی ہے یہ بھی سلام سے ریلیٹڈ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور سلام کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں ملاقات کرنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور جو سلام کرے اس کا جواب بھی دینا چاہیے، اور پھر ایک اور کیا کام کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کون سا درود پاک پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آئیے محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جو ہے ذوالقبلتین. کیا لقب ہے؟ ذوالقبلتین. پیارے آقا علیہ السلام کو یہ ذوالقبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 قبلے عطا کیے گئے. کتنے قبلے عطا کیے گئے؟ قبلہ کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے نا بھائی قبلہ کسے کہتے ہیں. چلو چھوٹے منع سے پوچھتے ہیں قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مکے کو. خانہ کعبہ کو قبلہ کہتے ہیں. خانہ کعبہ کو قبلہ کہتے ہیں. لیکن ایک اور قبلہ ہے, آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ چلے آپ بتا دیں بھائی. بیت المقدس. بیت المقدس. ارے واہ بھائی ماشاءاللہ, ہمارے مدنی منع تو بڑے سمجھدار ہیں. بیت المقدس. لیکن یہ بیت المقدس یہ قبلہ کیسے بنا, آپ لوگوں کو پتا ہے اس بات کا؟ چلیے آج میں آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کیا کرو؟ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. دن گزرتے گئے, ہفتے گزرتے گئے, مہینے گزرتے گئے, کرتے 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 16 یا 17 مہینے گزر گئے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 16 to 17 months گزر گئے. پیارے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی, آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ ہم بھی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے نا, یہ سارے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ خواہش تھی مسلمانوں کا ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو. اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ کفار جو تھے نا, جو یہودی تھے, مشرکین تھے, کفار تھے, وہ پیارے آقا علیہ السلام کو, مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ تم مسلمان ہمارے دین کو برا کہتے ہو, ہمارے مذہب کو برا بلا کہتے ہو, ہمارے مذہب کو نہیں مانتے, لیکن نماز تو تم ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم لوگ یا تو ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو یا پھر ہمارے دین کو ایکسپٹ کر لو. تو پیارے آقا علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. ایک بار حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پر نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی. دوپہر کے وقت کھانے کے لیے بلایا. آپ کی والدہ نے دعوت کا اہتمام کیا, کھانے کا اہتمام کیا. اب جب دعوت کھانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سلیمہ تشریف لے گئے تو ظہر کا وقت ہو گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. لیکن اس دن پیارے آقا علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دل میں یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اظہار کو وحی کی صورت میں پورا فرمایا. اللہ نے نماز کے دوران ہی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. حضرت جبریل امین پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے. اللہ کا حکم نازل ہوا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی
وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر یہ حکم نازل ہو گیا. اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. اب بیت المقدس جو تھا نا وہ اس طرف تھا جس طرف نماز پڑھی جا رہی تھی، اور خانہ کعبہ جو تھا، کعبہ مشرفہ تھا، وہ بالکل اپوزٹ تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت نماز ظہر ادا ہو چکی ہے. اب وہی نازل ہوتی ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ چینج کرتے ہیں اور کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے بقیہ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں. اس طریقے سے یہ نماز ظہر کے اندر قبلے کے چینج ہونے کا حکم نازل ہوا. اچھا، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ چینج کر لیا. باقی لوگوں کو تو ابھی اطلاع نہیں ہوئی تھی. جو لوگ نماز میں حاضر تھے اس وقت جماعت میں موجود تھے. بتایا جاتا ہے کہ 10 لوگ اس وقت جماعت میں موجود تھے. تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے نا ان سب کو تو علم ہو گیا کہ اب سے مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ مشرفہ ہے. اچھا، جہاں پر یہ قبلہ چینج ہوا تھا نا وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ میں قائم ہے. کس نے دیکھی ہے وہ جگہ؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ دیکھیے. اچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مائک میں بتائیں گے. جی مشرفہ نہیں جناب، اس مسجد کا نام ہے، وہاں پر ایک عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. کیا نام ہے؟ مسجد قبلتین. اچھا، جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا نا اس جگہ کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا. وہ مسجد آج بھی قائم ہے. کس کس نے دیکھی ہے یہ مسجد؟ آپ نے دیکھی ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، بہت سارے بچوں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ. چلیں، جنہوں نے نہیں دیکھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور مدینہ طیبہ جب زیارت کے لیے جائیں نا تو وہاں پر یہ مسجد قبلتین ضرور دیکھیے گا. پیارے پیارے بچوں، آج کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی یا اللہ تبارک و تعالی کو کتنی پیاری ہے، کتنی پسند ہے. کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ مشرفہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا کی خواہش کو کیسا پورا کیا؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، تو خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کو کیا پسند ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی. تو ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ ہمیں بھی ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. ٹھیک ہے، ہم کریں گے. ہمارے پیارے آقا کو کیا پسند ہے؟ نماز پڑھنا. ہاں، نماز پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. بلکہ نماز کے بارے میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا جناب، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کام پسند ہے؟ قرآن پڑھنا. قرآن کی تلاوت کرنا. شاباش. تو ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور کیا پسند ہے بھائی؟ روزہ رکھنا. روزہ رکھنا پیارے آقا کو پسند ہے. سچ بولنا پیارے آقا کو پسند ہے. ماں باپ کا ادب کرنا ہمارے پیارے آقا کو پسند ہے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے میرے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ تو آپ سب سوالات کا خزانہ فائنڈ کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں جی، آپ ریڈی ہیں تو آپ کو آج 2 منٹ کا وقت دیا جائے گا. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے اندر آپ نے سوالات کا خزانہ تلاش کرنا ہے، اور جو خزانہ تلاش کرے گا اس کو ملے گی ایک چابی. ٹھیک ہے، اور چابی کے ذریعے آپ یہ باکس کھول سکیں گے. جب باکس کھولیں گے تو اس کے اندر سے ایک کوسچن کا پیپر نکلے گا، اور جو بھی صحیح جواب دے گا اس کو ایک بڑا پیارا سا ہم تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ سب ریڈی ہیں؟ تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے بھائی. سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق. شاباش، جلدی سے تلاش کریں گے بھائی، دھیان سے تلاش کریں. شاباش، جلدی کریں گے بیٹا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. جینا ہے
सीखें चलो अदब हम शाबाश, ध्यान से देखें, यहीं पर छुपाए गए हैं। सीखें चलो अदब हम ध्यान से, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से, धक्का नहीं देना बेटा एक दूसरे को। तो सारे अंबिया से प्यार है इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। मोहम्मद सोबान को भी मिल गया, आपको भी मिल गया। अरे छोटे बच्चों को तलाश करने देते ना आज। मिल गया आपको? अच्छा, चलो माशाल्लाह, अपना बेड़ा पार शाबाश। ध्यान से देखें, यहीं पर छुपाए गए हैं। प्यारे वाक़यात से सीखें चलो ध्यान से, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से, धक्का नहीं देना बेटा एक दूसरे को। से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे चलो सबक हम सीखे चलो सबक हम सीखें चलो सबक हम सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे चलो सबक हम हमको तो शाबाश, सारे जल्दी करेंगे बेटा। अंबिया से प्यार है चलें जी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें जी, शाबाश, आ जाएंगे सारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया। इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात चलें जी, जिन्होंने खजाने की तलाश में कामयाबी हासिल की है वो कामयाब बच्चे भी हमारे पास आ चुके हैं। बेटा वारी वारी अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद सोबन, मोहम्मद सोबान, अपना नाम बताएं बेटा। सैयद मोहम्मद हमजा अली बुखारी, सैयद मोहम्मद हमजा अली बुखारी, माशाअल्लाह। उम्मे हानी यूसुफ, उम्मे हानी यूसुफ, अपना अगला नाम बताएंगी बेटा। जी, हिबा, हिबा। चलें, मोहम्मद शहाब यूसुफ, मोहम्मद शहाब यूसुफ। चलें जी, सबसे पहले हमारे छोटे से मदनी मुन्ने से शुरू करते हैं। बेटा अपना बॉक्स खोलेंगे। किस कलर की चाबी निकली है? ग्रीन, ग्रीन कलर की चाबी निकली है। चलें तो फिर ग्रीन कलर का बॉक्स खोलें। शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अरे सवाल भी आ गया और मदनी मुन्ने के लिए प्यारा सा तोहफा भी आ गया। चले जी, आपके लिए सवाल ये है, आपने बताना है कि मस्जिद क़िबलतैन कहाँ पर वाक़ है? मदीने में, मस्जिद क़िबलतैन मदीने में मौजूद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। हम अपने मदनी मुन्ने को अल्फाबेट तोहफे में पेश करेंगे। बेटा ये अपने साथ लेके जाएंगे, सीधे यहाँ से लेंगे बेटा। शाबाश, अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। कौन से कलर की चाबी निकली है आपके पास? पिंक, पिंक कलर की। चलें फिर पिंक कलर का बॉक्स खोलें। शाबाश, सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना चलें जी, सीखे चलो पिंक कलर का बॉक्स और के अंदर से सवाल और मदनी मुन्ने के लिए भी तोहफा निकल आया है। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था, जो आज के सिलसिले में हमने बताया है। हमको तो सारे चलें ये बताएं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने किबले अता फरमाए गए? दो, 2 किबले अता फरमाए गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब है ज़ुल क़िबलतैन। क्या लक़ब है? ज़ुल क़िबलतैन, यानी 2 किबले वाला। जवाब दुरुस्त मानते हैं प्यारे मदनी मुन्ने का और इनको भी तोहफा पेश करेंगे। बापू शरीफ है माशाल्लाह, इनको खाली हाथ कैसे लौटाएंगे जी? आमीन व इय्याकुम। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। अगली मदनी मुन्ने की जानी, कौन से कलर की चाबी निकली है मदनी मुन्ने को? ब्लू, ब्लू कलर की। चलें जी, ब्लू कलर का बॉक्स करें। शाबाश, शाबाश। चलें, बॉक्स खुल गया है। सवाल भी निकालेंगे और तोहफा भी निकालें। चलें जी, सवाल भी आ गया और तोहफा भी आ गया प्यारे मदनी मुन्ने के लिए। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया? बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बेटा ये तोहफा लेंगी और अपनी जगह पर बैठेंगी। शाबाश,
आमीन व इय्याकुम। अगली मदनी मुन्नी की जानिब, अपना नाम बताएं बेटा। हिबा। हिबा। चले हिबा, बताइए किस कलर की चाबी निकली है? रेड। रेड कलर की चाबी दिखाइए जरा। शाबाश। चलें जी, रेड कलर का बॉक्स खोले फिर आप। चलें जी, सवाल भी निकालेंगी और साथ तोहफा भी निकालेंगी। निकालिए। शाबाश। पहले तोहफा देंगी सीधे हाथ से मुझे, और अब सवाल का पेपर मुझे दें। जी, आपके लिए सवाल है, आपने बताना है कि वो कौन सी नमाज थी जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ। ज़ोहर। क्या वो ज़ोहर ही की नमाज थी? सारे मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। मदनी मुन्नी को तोहफा पेश करेंगे। मदनी मुन्नी अपनी जगह बैठेंगी बेटा। अगले मदनी मुन्नी की जानिब। आमीन व इय्याकुम। कौन से कलर की चाबी निकल आई है? येलो। येलो कलर की चाबी निकल आई है। चलें जी, येलो कलर का बॉक्स खोलिए। चलें जी, बॉक्स में से सवाल भी आ चुका और तोहफा भी आ गया। वाटर कलर पेंटिंग का तोहफा है मदनी मुन्ने के लिए ये, लेकिन आपको हम ऐसे ही नहीं दे देंगे, आपने सवाल का जवाब भी देना होगा। आपने ये बताना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस महल्ले में तशरीफ ले गए थे जहां पर ये तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ? कबीले बनी सलमा। कबीला बनी सलमा में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए जहां पर यह हुक्म नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। हम अपने मदनी मुन्ने को तोहफा पेश करेंगे। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हमारे इस सिलसिले का हिस्सा हों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट करें। हो सकता है कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्ने को शामिल सिलसिला कर लिया जाए। मदनी चैनल देखते रहिए, अपने वालिदैन का अदब और एहतराम कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से, सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम।